يلبسك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. عزیز ساتھیو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقات جمع ہوتے، آپ ان صدقات کی تقسیم فرمایا کرتے تھے. تو کچھ لوگ اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کرتے تھے کہ اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو نہیں دیا، مجھ کو نہیں دیا، اس طرح کی طعنہ زدیاں ان کی زبان پر آتی تھی. اللہ فرماتے وَمِنْهُمْ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں مَن يَلْبِسُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، جو صدقات کی تقسیم کے معاملے میں آپ پر طعن کرتے. جو رسول پر طعن کرے اس کے ایمان کا اعتبار ہے، منافق ہوگا. رسول پر طعن کی کوئی گنجائش، باقی سب پر طعن کیا جا سکتا ہے، رسول پر نہیں کیا جا سکتا. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، جسے دے دیا جاتا وہ خوش ہوتا. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور جسے نہیں دیا جاتا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، ناراض ہو جاتا، بگڑ جاتا، باتیں بنانا شروع کر دیتا. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ اس بات پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دے دیا. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور وہ اپنی زبان سے کہتے ہمارے لیے اللہ کافی ہے. سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، تو اللہ ان کو اپنے فضل سے عطا کرتا اور وہ رسول کی تقسیم میں آتی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کے دوران انہیں عطا کرتے. اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اور وہ یہ کہتے کہ بے شک ہماری رغبت، ہمارا رجحان اللہ کی طرف ہے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب صدقات کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، وہ مال غنیمت کی صورت میں ہو، وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، وہ عشر کی صورت میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاملین زکوٰۃ لایا کرتے تھے آپ کے پاس. اسی طرح خلفاء کے دور میں بھی چلتا آیا تھا. اسی طرح اس لیے کہا گیا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، تمہارے امیروں سے لی جائے گی، اور وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، اور تمہارے فقیروں میں پلٹائی جائے گی، تمہارے ضرورت مندوں کو دی جائے گی. تو صدقات لینے کا حکم ہے کہ لیے جائیں. اور ہمارا جو معاشرہ ہے یہ عام آدمی بھی زکوٰۃ دیتے ہوئے گھبراتا ہے. یعنی یہ اس کا حق ہے، اس کو اللہ نے حق دیا ہے، رسول اللہ نے دیا ہے. یہ حق اللہ رسول اللہ کے خاندان کا نہیں ہے، رسول کا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ نہیں تھی، نہ آپ کے خاندان پر تھی. لیکن امت کے ہر فرد کو، ایک مالدار آدمی ہے، بہت مالدار ہے، سفر میں جا رہا ہے اور سفر کے دوران اسے کچھ چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے چاہے جتنا مرضی غریب کیوں نہ. یعنی یہ نہیں ہے کہ میں یہ آج کچھ عزت کا مسئلہ بن گیا ہے، اور وہ بنا کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری خرابی ہے، ہمارے معاشرے کی خرابی ہے. یہ کسی کا قصور نہیں ہے، کیونکہ ذرا سی بات ہوتی ہے پھر طنز شروع ہوتا ہے. یہ زکوٰۃ لینے والے، زکوٰۃ کھانے والے ہمارے سامنے آ کرتے ہیں، یہ زکوٰتیں لینے والے ہم سے کرتے. اس طرح کی باتیں غریب معلوم میں ہوتی ہے. عزت نفس کو بچا، زکوٰۃ آئی تھی مسلمان کی عزت کو بچانے کے لیے کہ وہ اس قدر نہ گر جائے کہ اسے کسی کے سامنے سوال کرنا پڑ جائے. سوال حرام ہے، سوال حرام ہے. سوائے تین لوگوں کو اجازت ہے. وہ بیان کئی دفعہ کیا ہے. ایک وہ شخص جس کا ذکر اس انہی مصرفات میں بھی آئے گا، جو ضامن بنتا ہے اور جس کی ضمانت اٹھاتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے. وہ سوال کر سکتا ہے کہ زکوٰۃ و صدقات سے میری مدد کرو، میں نے قرض کو چکانا ہے.
بے سر آ گیا. دوسرا وہ شخص جس پر کوئی آفات، کوئی مصیبت ایسی آئے کہ اس کے سب کچھ کو برباد کر دیا، وہ سوال کر سکتا ہے. تیسرا وہ شخص جس کے فاتحے کی گواہی اس کی بستی کے معتبر لوگ دیں، وہ سوال کر سکتا ہے. یہ گلی محلے میں 10 روپے 1 روپے 2 روپے کا جو سوال کرنے والے لوگ ہیں، یہ جائز نہیں ہے. یہ کام بالکل جائز نہیں. اور پھر سوال کے دوران یہ کہیں علی کا واسطہ، غوث کا واسطہ، یار والے کا، اس طرح کا نظر حسین، نیاز حسین، اس طرح کا سوال تو انسان کو اسلام سے خارج کرتا ہے. تو بہرحال زکات کی تقسیم پر، صدقات کی تقسیم پر منافق نے طنز کیا. اس کی زبان پر رسول اللہ کے بارے میں تان آئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر اعلان کر دیا، بتایا تم کیوں بات کرتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو میرا رسول میری اپنی مرضی سے کر رہا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو جس کا جی نہیں چاہتا وہ نہیں کر رہا. نہیں، رسول ہمارا تابع ہے، ہمارا فرمانبردار ہے، سن لو. ہم نے مصرف تمہارے سامنے رکھ دیے. انما صدقات، بے شک زکات و عشر للفقراء والمساکین، یہ فقیر اور مسکین کا حق ہے. پہلے دو مصرف، ہمارے یہاں یتیم مصرف نہیں ہے. یہ زکات اور صدقات کا یتیم ہونا مصرف نہیں ہے، بیوہ ہونا مصرف نہیں ہے، معذور ہونا مصرف نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے یتیم ہے تو دیں گے، بیوہ ہے تو دیں گے، معذور ہے تو دیں گے. یہ مصرف نہیں ہے. ایک آدمی معذور ہے اور پتی ہے تو اس کو دو سکا. ایک آدمی یتیم ہے، کروڑوں کا مالک ہے، یتیم ہے، ان کے والدین نے بڑی جائیداد میں بڑے مال چھوڑا ہے تو زکات دی جائے. ایک بیوہ ہے جس کا خاوند مرا ہے اور بڑے سرمایہ چھوڑ کے مرا ہے تو ہم اسے دی جائے. یہ مصرف نہیں ہے، اسی کو مصرف سمجھ لیا گیا ہے. اور پھر ہمارے معاشرے کے لوگ کہتے ہیں رنڈی کا پتر بادشاہ، رنڈی کا پتر بادشاہ کیوں تباہ کر کے رکھ دیا ہے. تربیت تو اگر کرنی ہے کہنا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال نیچے آئیں گے اجر ملے گا. کیا مطلب ہے؟ بس سر پہ ہاتھ رکھو، جیب میں ڈال دو جب کی ایسے نہیں ہے. اس کی تربیت کرنی ہے، بگاڑ پیدا نہ ہو اس کی زندگی میں. یہ معاشرے کا حق ہے، لیکن لوگ نہیں سمجھتے، الٹا کام کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، ضرور محتاج ہے، فقیر ہے، بیوہ ہے، زیادہ حقدار ہے، یتیم ہے، زیادہ حقدار ہے، معذور ہے، زیادہ حقدار ہے. شرط یہ ہے فقیر ہو مسکین ہو. فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کی ضرورت مشکل سے بھی پوری نہ ہوتی ہو، مشقت کر کر کے بھی پوری نہ ہوتی ہو، اسے فقیر کہتے ہیں. اور مسکین اسے کہتے ہیں صحیح سلامت محنت کرتا ہے، تندرست ہے، لیکن اس کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی. بہت تگو کے بعد بھی بہت ساری ضروریات اس کی رہ جاتی. ایک آدمی ہے سارا دن مستری کے ساتھ کام کرنے والا ہے، 6 بچے ہیں. اس کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کا بچہ اچھے سکول میں پڑھے، یہ اس کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کے بچے کو تعلیم اچھی ملے، یہ اس کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ تغاری اٹھانے والے کے بچے کے ذمہ تغاری اٹھانا لکھا ہے، وہ فیس نہیں دے سکتا، وہ نہ پڑھے اس کا بچہ. ایسا ہو رہا ہے، تم ڈھونڈو اس کی ٹانگ ٹوٹے یہ بستر پر پڑے میں زکات دو. اس طریقہ ہے. اسی لیے اس مرکز کا انتخاب کیا گیا تھا. اس لیے میں اپنے دوست احباب کو کہتا ہوں تو میں نے اس لیے کہا زکات کا درست استعمال بھی ہمارے معاشرے کو کھڑا کر سکتا ہے. صدقات و عشر کا بہترین طریقے سے اصراف بھی، اس کو خرچ کرنے کا انداز بھی انسان کو اٹھا سکتا ہے، لیکن نہیں ہے. مسکین اسے کہتے ہیں جس کا کاروبار ہے، کام کاج ہے، لیکن وہ اس سطح کا نہیں ہے کہ اس کی ضروریات کو پورا کر سکے. وہ کھانے پینے کے معاملات تو اس کے پورے ہو رہے ہیں، اس کا بچہ صحیح سکول میں نہیں جا رہا، پھر مجبور اس کو اپنے بچے کو بھی ساتھ کام میں لگانا پڑ رہا ہے. یہ مطلب کیا؟ اس کی ضرورت پوری نہیں ہے. یہ حقدار ہے بشرطے کہ دین پر چلنے والا ہو، اللہ سے محبت کرنے والا ہو، رسول اللہ سے محبت کرنے والا. تاج نواب کو زکات نہیں دی جا سکتی. توحید سے میر رکھنے والے کو زکات نہیں دی جا سکتی.
مسکین اور فقیر یہ کوئی مجبور نہیں ہوتے، ان کے پاس یہ نہیں کہ کچھ بھی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ زندگی گزارنے کے اسباب ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن خواہشات کی بات نہیں کر رہا، ضروریات کی بات کر رہا ہوں۔ کیا تعلیم ضروری نہیں ہے؟ کیا دین کا علم ضروری نہیں ہے؟ اس لیے یہ سوچا کرو۔ کئی مدرسے ہیں جن سے قال آئی ہے، جس مدرسے میں خود پڑھ کے آیا ہوں، انہوں نے کہا کہ 4,88,400 کچھ کا ہمارا مدرسہ پچھلے سال کا دین کی تعلیم حاصل کرنے والے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی ووٹیں بنانی ہے، سیاست کرنی ہے، لوگوں سے کہلوانا ہے کہ ہم بڑے زکات دینے والے ہیں، اور پھر معاملات بگڑ گئے، خرابی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو اجر دے جو تعاون کرتے ہیں۔ وہ نام میرے سامنے ہے، میرے ذہن میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کی تنگی اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا والعاملین، زکات پر عامل ہوتے تھے اس وقت حکومتوں کی طرف سے، ان کی تنخواہیں زکات سے دی جاتی تھی، کیونکہ آج وہ صورتحال نہیں ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے، یعنی کوئی آدمی ہے اسلام کی طرف رغبت رکھتا ہے، توحید کی طرف آنا چاہتا ہے، تالیف قلب کے لیے اس کو دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوان بن امیہ بڑا مالدار آدمی ہے، رسول اللہ سے بڑا بیعت کرتا ہے، خطرہ ہے کہ یہ اسلام کو نقصان پہنچائے گا، یہ رسول کو بھی پہنچائے گا، کیونکہ بیعت رکھتا ہے رسول سے۔ حنین کے بعد مال غنیمت ہاتھ میں آیا، پیغمبر نے کہا یہ صفوان بن امیہ کو دے آؤ۔ مالدار آدمی، نبی نے دے کے اسے، وہ اس سطح پر چلا گیا، اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت بیٹھ گئی کہ مجھے کیوں دیتے؟ بلاخر وہ مسلمان ہوا اور پھر اس نے اسلام کے لیے خرچ کیا۔ اسی طرح ایک مقام پر زکات کے لیے بھیجا، حضرت علی کو واپس آئے تو 4 بدترین لوگوں کو زکات دے دی جو کافر تھے، اس لیے کہ ان سے اسلام کو نقصان۔ بات دفعہ میں آپ کو بتاؤں، ٹرمپ کو سعودی عرب کے حکمرانوں نے سونے کا ہاتھ ڈالا ہے، سونا دیا ہے، یہ بڑے ظالم ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے۔ تمہیں کیا پتا؟ تم قرآن کو جانتے ہو؟ تم جانتے ہو تالیف قلب کے لیے ایسے دشمن کو دینا جس سے مسلمانوں کو خطرہ ہو، نقصان پہنچائے، تاکہ وہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے، نہ ہو جائے، اس کو بھی زکات دی جا سکتی۔ اس طرح یہ کیا تھا ہندوستان والا، مسلمانوں سمجھو سعودی عرب مسلمانوں کا وہ ملک ہے جس کے علماء اور بادشاہ قرآن کو سمجھتے ہیں، اور ہم گالی دیتے پھرتے ہیں۔ جو انہوں نے دیکھا کہ برما کے مسلمانوں پر ظلم و جبر کم نہیں پڑ رہا، زیادتی ہو رہی ہے، ہم کر بھی کچھ نہیں سکتے، مسلمانوں کی وہ حالت نہیں ہے، وہ پوزیشن نہیں ہے، تو انہوں نے فوراً اس کو بلایا انڈیا والے کو، اس کو تعریف کی، اسے نوازا، وہ جاتا گیا۔ آپ نے دیکھا برما میں ظلم ختم ہو گیا۔ بس ایک بات تھی، برما والے اس کی وہ برام اس کی سنتی تھی، ختم ہو گیا۔ تو وہ لوگ بڑے اذہان کے مالک ہیں، انہیں پتا ہے۔ بلجیم کی بات ابھی وہ گردش کر رہی ہے، شاہ فیصل کے دور میں دیکھ لیجیے، اس وقت ہمارے ملک کے اندر حکمران جو دین کی مخالفت کر رہے تھے، عقیدہ توحید والوں کو چلنے نہیں دیتے تھے، آل الحدیث کے لیے زندگی بڑی تنگ تھی۔ عرب کے حکمران اس وقت بھی پاکستان کے حکمرانوں کو دیتے رہے کہ یار ان کو اٹھنے دو، ان کے لیے نرم ہو جاؤ، ان کو دبا کے نہ رکھو۔ یعنی قرآن و حدیث کے لیے تو میرے بھائیو، دعوت دین کے لیے زکات کا صرف کرنا یہ بہت بڑی کامیابی کی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے جس کی پہنچی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عظیم عطا فرمائے، اور جو ابھی دینا چاہتے ہیں مت سوچیے کہاں دئیے، کدھر دئیے، کہاں کس کو دینی ہے، یہ سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، اور یہ ضروری بھی نہیں ہوتا کہ آپ سے لے کر ہم فوراً کسی کو، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ 2-4 لاکھ روپے میں ان کو کہتا ہوں کہ روک کے رکھیے، کسی وقت بھی کوئی مجھ سے مطالبہ کر سکتا ہے، کسی وقت بھی کوئی مجھے کام کر سکتا ہے، میرا بیٹا بیمار ہو گیا، میرے پاس پیسے نہیں، پھر میں کسی امیر کے دروازے پر دستک دوں، لوگ کہیں گے یہ کمینہ مولوی ہماری جان نہیں چھوڑتا، بھاگتے ہیں پھر لوگ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کسی کے در پہ ہم جا کر ذلیل نہ ہو، نہ کوئی ہم سے منہ موڑ کے ذلیل ہو۔ سچی بات ہے، جب ہم چلے جائیں کسی کے پاس، نہ ہو اس کے پاس، وہ کیا، وہ بھی شرمندہ، ہم بھی شرمندہ۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں، میں نے یہ بتا کر رکھا ہوا ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھو، کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی
मवाहिद को कभी भी मसला पड़ सकता है, उसका रास्ता हो, उसकी कॉल हो, जो हम कर सके उसके लिए करें, क्योंकि बात आफात ऐसी होती हैं जो अचानक आ पकड़ती हैं और फिर मसाइल गंभीर हो जाते हैं। हम बड़ा काम तो नहीं कर सकते, हम बड़े मामला तो नहीं कर सकते, कुछ छोटे को कर लें, क्योंकि हमारे सामने अल्लाह का कलाम है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इस बात को ज़हन में रखिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ मदरसा बने, लोग दीन की तालीम भी हासिल करें और उन्हें दुनिया की तालीम भी दी जाए, उन्हें बताया जाए, पाँव पे खड़ा किया जाए। हमारी सोचें बड़ी है, लेकिन बात यह है कि हम सिर्फ सोच सकते हैं। इसलिए इस बात को समझिए, ऐसे जिंदगी गुजार के न चले जाइए कि पीछे निशान तक बाकी न रहे। इल्म के लिए अगर किसी ने कोई काम किया है, नफामंद इल्म देना और उस इल्म के रास्ते हमवार करना, उसके लिए कुछ कर जाना, ये बहुत बड़े अदर का काम है, बहुत बड़े अदर का काम है। क्योंकि इल्म से फूटती ही खैर है, इल्म से फूटती ही खैर है। और इस इल्म के लिए जो तौहीद का इल्म है, जो हदीस का इल्म है, अल्लाह की कसम तुम्हारे मुल्क के हुक्मरानों की तरफ से 0/0 बजट है। और हमारे लोग फिर कहते रास्ता बनवा देते हो, रास्ता गवर्नमेंट बनवाएगी, उनका काम है, वो बनवाते, ये करते, वो करते। तीन तौहीद के इल्म के लिए इस मुल्क में कोई बजट नहीं है, उसकी इज्जत के लिए, रसूलुल्लाह की सुन्नत के लिए, और तुम अपने बजट खर्च कर दो, वो भी ज़कात की सूरत में वैसे ही जाया कर। हमारा मतलब नजर ये होना चाहिए कि हम जिस तक जहां भी जो भी कर रहे हैं उसमें हमारे सामने अल्लाह की इज्जत हो, रसूलुल्लाह की इज्जत हो, इस्लाम की इज्जत हो गई, हमारे सामने नहीं है तो ये रियाकारी हमारे गले का हार बन जाएगी और रियाकार जन्नत बन जाएगी। इसलिए मुसलमानों, ये तीसरा मसला जो तारीफ कल्ब के लिए है, मैंने बता दिया कि वो हम जानते हैं कि किस जगह पर, किस मस्जिद में कहाँ कौन शरारत कर रहा है, उस शरीफ की शरारत को कैसे रोका जाए, हमें पता है कहाँ पर कहाँ है, क्या वसाइल लोगों को, और फिर रिकाब गर्दनों को आजाद, गुलाम को आजाद करना, बलगारिमीन, ये अब वो हालात नहीं रहे, वो मामलात नहीं रहे। और अगला मसरफ है फी सबीलिल्लाह का, वब्न सबील का। और फी सबीलिल्लाह से मुराद ये है कि जो अल्लाह के रास्ते में है। एक आदमी हज पे जाना चाहता है, उसके पास कुछ पैसे कुछ नहीं है, बड़ा तमन्ना है ज़कात से उसको पैसे दिए जा सकते हैं, वो अल्लाह की सबील में जा रहा है। एक आदमी दीन पढ़ रहा है, उसके लिए मसाइल खड़े होते हैं, उसकी मदद करना, ये अल्लाह की सबील में। एक आदमी लड़ रहा है, माज़ूम है, उसकी जरूरत बनती है, वो अल्लाह की सबील। एक गोया जो अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करे, अल्लाह की बंदगी और इबादत के लिए बैतुल्लाह और हरमैन के सफर की तरफ जा रहा हो, ये सारे अल्लाह की सबील में है। और उसके बाद वब्न सबील, ये जो मसाफर है, मसाफर कोई भी हो, याद रखो, अल्लाह की सबील में कोई भी हो, मसाफर कोई भी हो, तारीफ कल्ब में कोई भी हो, ये मस्कीन और आमिली है, फकीर आपके सामने रखा गया। तो मेरे भाइयों, इस मामले में आप पूरी तरह तवज्जो करें। हम ये चाहते हैं कि हम बहसीयत इज्तिमाई हम खड़े हों, बहसीयत इज्तिमाई। शेख नदीम साहब है, शेख साहब है, ये साथी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको अजर अज़ीम अता फरमाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी दुनिया और आखिरत अच्छी करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके ईमान, आमाल और माल औलाद में हिफाजत फरमाए। और दीगर जितने साथी हैं, जाफर साहब हैं, दीगर साथी हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे सामने हैं, आपकी सारी बातें और ये अल्लाह के भी सामने हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको कबूल फरमाए, रहम फरमाए। अभी अगर कोई साथी पीछे है तो पीछे ना रहे, आगे बढ़िए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पर रहम फरमाए, हमारी खताएं और गलत से माफ फरमाए। ऐ अल्लाह, हमेशा तेरी तरफ से होता है। ऐ अल्लाह, जो खराबी है, जो कोई भी कलाम की अंदर कोई गलती है, वो हमारे नफ्स का वसवसा है, शैतान के वसवास में से है। ऐ अल्लाह, शैतान के वसवास से, हमारे नफ्स के शरूर से हम सबको महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, अपनी रहमत के साए में हमें लपेट दे। ऐ अल्लाह, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से हमारे दिल भर दे। ऐ अल्लाह, अस्हाब रसूल अहले बैत की मोहब्बत हमारे सीनों में भर दे। ऐ अल्लाह, तमाम मोमिनीन की मोहब्बत हमारे सीनों में भर दे। ऐ अल्लाह, हम जिससे मोहब्बत करें तेरी रज़ा के लिए करें। ऐ अल्लाह, जिससे हमारी नफरत हो तेरी रज़ा के लिए हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरस वल जुनून वल जुदान व मिन सय्यिल अस्क़ाम। या अल्लाह, ये बीमारी है तब भी कोई
बड़ा फितना है तब भी, वो दुनिया के बदमाशों का मकर है तब भी, वो शैतान का फरेब है तब भी, हम सबको इससे महफूज फरमा, हम सबको इससे महफूज फरमा। अल्लाह इसकी वजह से हमारे ईमान, हमारे आमाल, हमारी औलादें मुतासर हों, अल्लाह तेरी पनाह चाहते। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नअूज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फइन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदि हदि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला allazina आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल